بچوں، آج کی یہ کہانی ہے کسی اور کی زبانی۔ کہانی کا نام ہے بلی کا انتقام۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ ناقابل فراموش اور عبرتناک حادثہ نیورمبرگ کے پرانے قلعے میں پیش آیا تھا۔ میں جس زمانے کا ذکر کرتا ہوں اس زمانے میں نیورمبرگ کا یہ پرانا قلعہ سیاحوں کے لیے کچھ زیادہ کشش نہ رکھتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جرمنی کے اس دور افتادہ اور بہت پرانے شہر تک پہنچنے کی سہولتیں کچھ زیادہ نہ تھیں، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو دور دراز کا سفر طے کر کے سینکڑوں مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد نیورمبرگ پہنچتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں نازیوں نے نیورمبرگ کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا، اس لیے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور جب سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کو پتہ چلا کہ نیورمبرگ میں 12ویں صدی عیسوی کی عمارتوں کے آثار موجود ہیں تو وہ اسے دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ ان دنوں میری شادی ہوئے 2 ہی ہفتے گزرے تھے اور ہم میاں بیوی یورپ کے کئی ملکوں کی سیر کرتے ہوئے ایک روز فرینکفرٹ کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو ہماری ملاقات ہوچی سن سے ہوئی۔ وہ خوبصورت نوجوان نہایت باتونی اور مسخرے پن کی حد تک ہنسمکھ امریکی سیاح تھا جس نے جلد ہی ہم سے گہری دوستی کر لی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے جب تیزی سے انگریزی بولتا تو میری بیوی کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہوچیسن کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتیں۔ وہ اپنی بہادری اور سیاحت کے ایسے ایسے عجیب قصے بیان کرتا کہ حیرت ہوتی تھی۔ اگرچہ مجھے بعد میں احساس ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولنے کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، تاہم ایسے ساتھی کی موجودگی ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی اور وہ تفریح کا بہت عمدہ ذریعہ بن گیا۔ نیورمبرگ کا قلعہ دیکھنے کی تجویز بھی اسی نے پیش کی تھی، اور میری بیوی ایمیلیا، جسے ایسی عمارتیں دیکھنے کا ازحد شوق تھا، فوراً آمادہ ہو گئی۔ نیورمبرگ ایک دریا کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ ایک حصہ پرانا شہر کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ نیا شہر۔ پرانا شہر تمام تر قرون وسطیٰ کے رومن فن تعمیر کا بہت اچھا نمونہ ہے۔ یہاں شہر کے چاروں طرف اونچی فضیل ہے جس میں 4 بڑے بڑے دروازے اور 128 سیڑھیاں ہیں۔ شہر کا یہ حصہ زیادہ تر پہاڑیوں کے اوپر آباد ہے جو شمال سے مغرب کی جانب پھیلتی چلی گئی ہیں، اور اسی مقام پر سرخ پتھروں کا بنا ہوا وہ عظیم الشان قلعہ واقع ہے جس کے ایک کمرے میں یہ عبرتناک حادثہ پیش آیا تھا جو میں آگے چل کر بیان کرنے والا ہوں۔ نیورمبرگ کا قدیم قصبہ اس قلعے سے نیچے آباد ہے۔ چونکہ یہ قلعہ سب سے اونچی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے اس کی فضیل کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہری کھائی ہے جو صدیوں سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسی ہے۔ رومن بادشاہوں کے عہد حکومت میں یہ کھائی جسے دیکھ کر خوف پیدا ہوتا تھا یقیناً پانی سے بھری رہتی ہوگی، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنے آدمی گر کر ہلاک ہوئے ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اکثر مجرموں کو جب اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا جاتا تو اس کے بعد لاشوں کو کھائی میں پھینک دیا جاتا۔ ان دنوں اس کی گہرائیوں میں گوشت اور مچھلیاں بھی بڑی تعداد میں پرورش کی گئی تھیں۔ یہ لاشیں ان مچھلیوں کا من بھاتا کھا جاتیں۔ اس خشک کھائی نے زمین کا بہت سا حصہ گھیر رکھا تھا، اس لیے نیورمبرگ کے گورنر نے اسے استعمال کرنے کا عجیب طریقہ اختیار کیا۔ اس نے یہاں درختوں اور پودوں کی بہت سی قسمیں لگوا دی تھیں اور کہیں کہیں پھولوں کے تختے بہار دکھا رہے تھے۔ قلعے کی فضیل کے ساتھ ان کا نظارہ نہایت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ فضیل سے اس کی گہرائی اندازاً 50-60 فٹ ہوگی۔ اس سے پرے شہر کے مکانات دکھائی دیتے ہیں جن کی سرخ سرخ ڈھلوان چھتیں تیز دھوپ میں خوب چمکتی ہیں۔ دائیں جانب قلعے کی فضیل کے ساتھ ہی وہ چھوٹی بڑی برجیاں اور گنبد دور تک پھیلے ہوئے ہیں جن میں پہرے دار رہا کرتے تھے، اور انہی کے درمیان ایک بڑے سے گنبد کے نیچے قلعے کا سب سے اہم کمرہ بنا ہوا تھا جسے خاص طور پر دیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ یہ وہ کمرہ تھا جو سینکڑوں آدمیوں کی جانیں لے چکا تھا۔ اسی کمرے میں وہ عجیب و غریب مشینیں رکھی ہوئی تھیں جن کی مدد سے انسان صدیوں سے اپنے ہی جیسے انسانوں پر ظلم، اذیت اور عذاب کے طریقے آزماتا چلا آیا ہے۔ یہاں بادشاہ مجرموں کو ایسی ہولناک سزائیں دیتے تھے کہ آج بھی انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے پورے قلعے کی سیر کر لیں اور پھر اس ہیبت ناک کمرے کو سب سے آخر میں دیکھیں تاکہ ہماری طبیعتیں یہ ناخوشگوار اثر کم سے کم قبول کریں۔ اسی دوران میں ہم تینوں ذرا دم لینے کے لیے فضیل کے قریب جا کھڑے ہوئے اور جھک کر کھائی میں لگے ہوئے پھولوں کے تختوں اور درختوں کو دیکھنے لگے۔ جولائی کی تیز اور روشن دھوپ میں یہ نظارہ آنکھوں کے لیے بڑا فرحت انگیز اور خوشگوار تھا۔ رنگ برنگے پھولوں کے تختے بڑے بڑے خوشنما قالینوں کی صورت میں ہمارے سامنے بچھے ہوئے تھے، اور جب تیز ہوا چلتی تو یہ پھول جھومنے لگتے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے قدرت کے بنائے ہوئے ان حسین قالینوں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ قلعے کی سیر کرتے ہوئے ہم واقعی تھک گئے تھے اور اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ جگہ ہوتی بھی تو اس کھلے آسمان تلے دھوپ میں بیٹھتے بھی کہاں۔ اچانک میری بیوی نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا اور ہم نے جھک کر ادھر دیکھا تو ایک دلچسپ تماشا نظر آیا۔ سیاہ رنگ کی ایک بڑی بلی فضیل کے بالکل نیچے آرام سے لیٹی تھی اور اس کا بچہ جس کا رنگ بھی سیاہ تھا قریب ہی کھیل رہا تھا۔
بلی اپنی لمبی دم ہلاتی اور بچہ اس کی طرف جھپٹتا۔ کبھی وہ دم پر پنجہ مارتا اور کبھی بلی اپنے پاؤں کو جنبش دے کر بچے کو آہستہ سے پرے دھکیل دیتی اور دم زور زور سے ہلانے لگتی۔ اس پر بچہ اور جوش میں آ کر اچھلنے کودنے لگتا۔ غالباً اسے اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ چند منٹ تک ہم تینوں نہایت دلچسپی سے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر یکایک امریکی نوجوان نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور ہنس کر بولا، ذرا دیکھنا، میں آپ لوگوں کو ایک اور دلچسپ کھیل دکھاتا ہوں۔ میں یہ پتھر ان کے قریب پھینکتا ہوں، وہ دونوں حیران ہوں گے کہ یہ پتھر کہاں سے آن گرا۔ ارے یہ کیا غضب کرتے ہو، میری بیوی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر جائیں گے، کیوں ان کا مزہ کرکرا کرنے کی فکر میں ہو۔ آدم، آپ قطعاً نہ گھبرائیے، یہ کھیل اور دلچسپ بن جائے گا۔ اچھا بھئی، جیسے تمہاری مرضی، مگر خدا کے لیے ذرا احتیاط سے پتھر پھینکنا، کہیں تم اس پیارے سے ننھے بچے کو زخمی نہ کر دو۔ آپ تو ہاں ہاں ڈر رہی ہیں، کیا میں بچہ ہوں جو ایسی بے احتیاطی کروں گا؟ امریکی نوجوان نے گردن ہلا کر کہا۔ میں تو ایسا رحم دل آدمی ہوں کہ میں نے آج تک کسی چیونٹی کو بھی نہیں مارا، اور شیر چیتے ہلاک کرتا رہا ہوں۔ میں نے لقمہ دیا، وہ کہا لگا کر ہنسا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر پتھر نیچے پھینک دیا۔ اف، وہ منحوس لمحہ جب اس امریکی نے پتھر نیچے پھینکا مجھے ساری زندگی یاد رہے گا، کیونکہ ہوا کے زور سے وہ وزنی پتھر تیزی سے نیچے گیا اور بلی کے معصوم بچے کے سر پر جا لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ تڑپنے کے بعد وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہم تینوں آنکھیں پھاڑے بلی کے بچے کی لاش دیکھ رہے تھے، جو چند ثانیے پیشتر جوانی، زندگی اور حسن کی بہترین تصویر تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس غیر متوقع حادثے نے میرے جسم کو بھی سرد کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں بیکار ہو گئیں۔ یہی حال میری بیوی اور امریکی نوجوان کا تھا، بلکہ میری بیوی کا تو خوف کے مارے چہرہ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ پتھر گرتے ہی سیاہ بلی نے سر اٹھا کر ہماری جانب دیکھا۔ خدا کی پناہ! اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں ایک دم انگاروں کی مانند سرخ ہو گئیں اور اس کا جبڑا بھیانک انداز میں کھل گیا۔ اس نے اپنی شعلہ وار نگاہیں ہوچی پر جما دیں۔ میرے بدن میں دہشت سے تھر تھری چھوٹ گئی اور میری بیوی تو تقریباً غش کھا کر میرے اوپر ہی آن پڑی۔ سیاہ بلی نے پلٹ کر اپنے تڑپتے ہوئے بچے کی جانب دیکھا، جو جان کنی کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر پر سے سرخ سرخ خون کی نکلتی ہوئی پتلی سی دھار نے اس کا سارا جسم لت پت کر دیا تھا۔ بلی کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی اور نہایت محبت سے اپنے مرے ہوئے بچے کا جسم چاٹنے لگی۔ اس کا جبڑا اپنے بچے کے تازہ خون میں بھر گیا، اور جب اس نے منہ کھولا تو اس کے لمبے سفید چمکتے ہوئے دانت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی حلق میں آ گیا۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے ناخن بھی پوری طرح باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ جوش اور انتقام کا ایسا نمونہ بن گئی تھی کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ چند لمحے تک تو وہ نہایت غیظ آلود اور نفرت انگیز نظروں سے امریکی کو تکتی رہی، اور پھر پوری قوت سے دوڑتی ہوئی آئی اور قلعے کی پتھریلی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے حلق سے اب گراہٹوں اور چیخوں کی دلدوز آوازیں نکل رہی تھیں۔ بلی کا یہ غیظ و غضب اور جوش کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ امریکی نوجوان کی بوٹیاں اڑا دے۔ اس کی خوفناک شکل اور گرانے، چیخنے اور سفید دانت نکالنے کا انداز اتنا ڈراؤنا تھا کہ میری بیوی اسے برداشت نہ کر سکی۔ اسے ہوش میں لانا بھی میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ بلی بار بار دوڑتی ہوئی آتی اور قلعے کی سنگین اور غیر ہموار دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی، مگر ہر مرتبہ نیچے جا کر گرتی۔ تاہم اس کے جوش و روش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو کر نیچے گری تو اپنے مرے ہوئے بچے پر جا پڑی اور بلی کا سارا جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ امریکی وہیں کھڑا اس بلی کی ان حرکات کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے لیے یہ بھی ایک پرلطف تماشا تھا۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کو وہاں سے ہٹا کر ذرا فاصلے پر ایک جگہ سائے میں لے گیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ ہوش میں آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے خوف کے آثار نمایاں تھے۔ ایمیلیا کو وہیں چھوڑ کر جب میں دوبارہ دیوار کے قریب گیا تو ہوچیسن نے کہا، میں نے دنیا میں ایک سے ایک خوفناک درندے دیکھے ہیں، مگر جس وحشی پن کا مظاہرہ سیاہ بلی کر رہی ہے یہ میرا پہلا مشاہدہ ہے۔ اس کا غصہ ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی طرح کا کوئی اور قصہ بیان کرنے لگا جسے میں نے ڈھنگ سے نہیں سنا، کیونکہ میں بلی کی عجیب و غریب حرکات دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے 15 یا 20 مرتبہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، اور ایک بار تو وہ کافی اوپر آ گئی تھی کہ پیر پھسل جانے کے باعث دھڑام سے نیچے جا گری۔ یقیناً اسے سخت چوٹ لگی تھی، لیکن بلی نے اس چوٹ کی کوئی پرواہ نہ کی اور نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ دوڑتی ہوئی آئی اور دیوار پر چڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر امریکی کہنے لگا، اس جانور کی ہمت پر آفرین ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیوار پر چڑھ کر ہی دم لے گی، مگر افسوس کہ وہ یہاں کبھی نہ پہنچ سکے گی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ سرد پڑ جائے گا تو وہ اس حادثے کو بھول جائے گی۔ افسوس، صد افسوس! مجھے بالکل نہ معلوم تھا کہ پتھر اس کے بچے کو لگ جائے گا۔ یہ حادثہ بالکل اتفاقیہ ہوا ہے،
ورنہ میری نیت اسے ہلاک کرنے کی نہ تھی۔ خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس بچے میں دوبارہ جان نہیں ڈالی جا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی بلی نے بھی دیوار پر چڑھنے کی کوشش ترک کر دی اور وہیں بیٹھ کر اپنی غضبناک نظروں سے اوپر دیکھنے لگی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کرنل مجھے افسوس ہے کہ اس حادثے نے آپ کو ذہنی گفت میں مبتلا کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی بیوی نے تو اس کا بے حد ناگوار اثر قبول کیا ہے، مجھے ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ گیا جہاں میری بیوی آرام سے لیٹی تھی۔ مادام کہ آپ مجھے معاف نہ کریں گی، یقین کیجیے اس میں میری کوئی خطا نہ تھی۔ بلی کے بچے کی قسمت میں اسی طرح مرنا لکھا تھا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اسے فراموش کر دیجیے اور آئیے قلعے کی باقی چیزیں دیکھ کر ہم جلد از جلد اس منحوس مقام سے رخصت ہوں۔ ہم تینوں ادھر سے گزرتے ہوئے جب فصیل کے قریب آئے تو غیر ارادی طور پر ہم نے نیچے جھانکا۔ سیاہ بلی اسی طرح بیٹھی اوپر دیکھ رہی تھی۔ جو ہی امریکی کا چہرہ اسے نظر آیا اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی۔ اس کے دونوں پنجے اس انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے جیسے وہ امریکی کا منہ نوچ لینا چاہتی ہے، مگر وہ حسب معمول پھر نیچے جا پڑی۔ 60 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنا بلا شبہ بلی کے لیے ایک ناممکن بات تھی۔ امریکی نے اب ہوش طبع کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلی کو مخاطب کیا، پیاری بلی مجھے معاف کر دو۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا، میں تو دراصل تمہارا کھیل اور دلچسپ بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ پتھر تمہارے بچے کو جا لگا اور وہ مر گیا۔ باہدہ اس میں میرا ذرا برابر بھی قصور نہیں۔ اب تم دیوار پر چڑھنے کی کوشش چھوڑ کر بچے کے کفن دفن کا بندوبست کرو، جاؤ شاباش۔ ایمیلیا ایک بار پھر بلی کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگی اور اس نے نوجوان سے کہا، ہوجی سن تم اسے مذاق نہ سمجھو۔ بلی کا ارادہ فاسد ہے، وہ اگر یہاں ہوتی تو تمہیں ضرور مار ڈالتی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت اور حقارت کی چنگاریاں سلگتی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ کہا مار کر ہنسا اور کہنے لگا، مادام آپ مجھے شیر دل ہوجسن کو اس حقیر سیاہ بلی سے ڈرا رہی ہیں جس نے نہ جانے کتنے درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ بلی میرے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے، میں اب چاہوں تو نیچے جا کر آپ کے سامنے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ بلی نے جب ہوچسن کا کہا سنا تو اس میں ایک دم سے ایک عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کا سارا جوش و خروش اور غضب یکلہت ختم ہو گیا اور پرسکون دکھائی دینے لگی۔ اس نے پھر ہوچسن کی طرف ایک بار پھر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی طرف گئی جہاں اس کا بچہ مرا پڑا تھا اور پھر زبان نکال کر بچے کا جسم چاٹنے لگی۔ واقعی بلی تمہیں دیکھ کر اب ڈر گئی ہے، دراصل اس نے تمہاری آواز سن کر اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ شخص تو بہت بڑی بلا ہے، اس سے نبٹنا آسان کام نہیں، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایمیلیا بھی یہ فکرہ سن کر ہنس پڑی اور ہم تینوں وہاں سے آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد جب ہم نے نیچے جھانکا تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ سیاہ بلی بھی اسی جانب چلی جا رہی تھی جدھر ہم جا رہے تھے۔ اس نے منہ میں اپنے مردہ بچے کو دبا رکھا تھا، لیکن چند لمحے بعد جب ہم نے دیکھا تو مردہ بچہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ بچوں کیا بلی اس نوجوان سے اپنے بچے کا انتقام لے گی، اور اگر لے گی تو کیسے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اب جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔